نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ ایسی آگ ہے کہ جس کے اندر انسان خود مبتلا ہو جاتا ہے، خود اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے، خود اپنے آپ کو اس آگ میں جلاتا ہے۔ دوستو، حسد کرنے کا نقصان انسان کو خود اپنے آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے اس کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ محترم دوستو، حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ حسد انسان کے اندر کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ حسد انسان کا اندر بالکل ختم کر دیتا ہے، انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ حسد انسان کو ایسی آگ میں جلاتا ہے، حسد انسان کو ایسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، ایسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے کہ جس پریشانی کا باعث، جس مصیبت کا باعث، جس آگ کا باعث خود حاسد بنتا ہے۔ جو حسد کر رہا ہوتا ہے وہ خود اپنے لیے اس مصیبت کا سبب بنتا ہے، وہ خود اپنے لیے اس پریشانی کا سبب بنتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو جو آگ میں جلا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اندر سے سڑا رہا ہوتا ہے، اس کا سبب وہ حاسد خود ہی ہوتا ہے۔ حسد کہتے ہیں دوستو کہ ہم کسی کے پاس کوئی اللہ کی نعمت دیکھیں، کوئی چیز دیکھیں تو حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان دل میں یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، اس کے پاس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس سے یہ نعمت چھن جانی چاہیے، اس سے یہ نعمت دور ہو جانی چاہیے، بھلے مجھے یہ نعمت ملے، یہ چیز ملے یا نہ ملے۔ حاسد کی یہ تمنا ہوتی ہے، حاسد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو دوسرے کو نعمت ملی ہوئی ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے، اور بھلے میرے پاس یعنی حاسد کے پاس وہ نعمت آئے یا نہ آئے، میرے پاس آنا نہ آنا اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں اور نہ اس کی ضرورت ہے، لیکن جو فلانے کے پاس آئی ہے، میرے فلانے رشتہ دار کے پاس آئی ہے، فلانے دوست کے پاس آئی ہے، تو اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے۔ حسد یہ چیز ہے۔ تو حسد سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حسد سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور حسد دوستو ایسا بڑا گناہ ہے، ایسا بڑا گناہ ہے کہ آسمان پر بھی سب سے پہلے اللہ رب العزت کی معصیت کا جو باعث بنا وہ یہی حسد والا گناہ تھا۔ آسمانوں پر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی معصیت کا باعث جو گناہ بنا وہ یہ حسد والا گناہ تھا کہ حسد کی وجہ سے اللہ کے آسمانوں پر نافرمانی کی گئی، اور زمین پر اللہ کی معصیت کا جو سبب بنا سب سے پہلے وہ بھی یہی حسد تھا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اللہ کے سامنے تکبر کیا، اکڑ گیا، اور کہ بھی حسد کہ اس کو اتنا مقام اور مرتبہ مل رہا ہے، اس کے سامنے سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو میں تو اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، کہ یہ مجھ سے افضل ہو گیا، یہ مجھ سے اعلیٰ ہو گیا، اس کا مقام مجھ سے زیادہ ہو گیا، بلند ہو گیا، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ تکبر کیا، حسد کیا، حسد کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، مردود ہوا، ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ تو آسمانوں پر حسد
سب سے پہلے کیا گیا حسد، یہ سب سے پہلا گناہ آسمانوں پر ہوا کہ اللہ کی نافرمانی جو آسمانوں پر ہوئی وہ یہ حسد ہی کی وجہ سے ہوئی، حسد ہی اس نافرمانی کا سبب بنا۔ اور زمین پر کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، تو قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا، وہ قتل کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہی حسد تھا، وہ یہی حسد تھا۔ حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو قابیل نے قتل کر دیا۔ تو زمین پر اللہ کی نافرمانی جو سب سے پہلے ہوئی انسانوں میں، اس نافرمانی کا سبب حسد تھا۔ آسمانوں پر اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوئی انسانوں کو بنانے کے بعد سب سے پہلے، تو اس نافرمانی کا سبب بھی حسد تھا۔ یہ حسد بہت بڑا گناہ ہے، حسد بہت بڑا گناہ ہے۔ حسد انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر آدمی کے اندر 3 باتیں ضرور ہوں گی، ہر آدمی کے اندر 3 باتیں ضرور ہوں گی۔ نمبر 1 ظن، گمان کرنا، بدگمانی کرنا۔ نمبر 2 حسد کرنا، نمبر 2 حسد کرنا۔ نمبر 3 بدفعلی لینا۔ یہ ہر آدمی میں ہوں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان میں یہ 3 چیزیں ہوں گی کہ وہ بدگمانی بھی کرے گا، حسد بھی کرے گا، بدفعلی بھی لے گا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول پھر ان سے نجات کا کیا باعث ہے؟ کیسے ان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کہ آپ ہمیں ایسی بات بتائیں، ایسا راستہ بتلائیں کہ جس سے ہم ان 3 بیماریوں سے بچ جائیں، کہ ہم بدگمانی سے بھی بچ جائیں، ہم حسد سے بھی بچ جائیں، ہم بدفعلی سے بھی بچ جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بچنے کا راستہ وہ ایک ہے، بچنے کا راستہ، حسد سے بچنے کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں کسی کے بارے میں حسد آئے، جب تمہارے دل میں کسی کے بارے میں حسد آئے تو حسد دل کے اندر ہی رکھنا، زبان پر اس کا اظہار نہ کرنا، زبان پر اس کا اظہار نہ کرنا، اپنے عمل سے اس کا اظہار نہ کرنا، عمل سے اس کا اظہار نہ ہو، زبان سے اس کا اظہار نہ ہو، ہاتھوں سے اس کا اظہار نہ ہو، اپنے اعضاء سے اس کا اظہار نہ ہو، صرف دل کے اندر وہ حسد تھا، اس کا اظہار نہیں ہوا، وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ اگر اتنا ہی حسد دل میں تھا تو اس دل میں جو حسد، اتنا حسد اس پر مؤاخذہ نہیں ہوگا، دل کے اندر جو حسد تھا اس کا مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کا اظہار کر دیا گیا، زبان سے اظہار کر دیا گیا، اپنے عمل سے اظہار کر دیا گیا، اپنے باقی اعضاء سے اس کا اظہار کر دیا گیا تو پھر مؤاخذہ ہوگا۔ تو حسد تو انسان کے دل میں آ سکتا ہے کسی کا بھی، لیکن اس مصیبت سے، اس وبا سے بچنے کا علاج کہ اس پر ہماری پکڑ نہ ہو، اس پر گناہ نہ ملے، ہمیں سزا نہ ملے اللہ کی طرف سے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کا اظہار نہ کیا جائے، اس کا اظہار نہ کیا جائے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے بارے میں جب بدگمانی تمہیں ہونے لگے تو اس بدگمانی کو حقیقت نہ سمجھنا۔ کسی کے بارے میں اگر تمہارے ذہن میں آ جائے اور تمہیں جو ہے نا اڑتی اڑاتی سنی سنائی بات پہنچ جائے تو اس پر یقین نہ کرنا، اس کو حقیقت نہ سمجھنا۔ جب حقیقت نہیں سمجھو گے، اس پر یقین نہیں کرو گے تو پھر بدگمانی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور جب دل میں بدفعلی آنے لگے تو اپنے کام کو نہیں روکنا، اپنے کام کو نہیں روکنا بلکہ کام کو جاری رکھنا ہے، کام کو جاری رکھنا ہے، اپنے کام کو چلاتے رہنا ہے۔ تو یہ بدفعلی والی جو بری صفت ہے یہ بھی انسان کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے حسد کی بیماری کو ختم کریں، حسد کی بیماری کو ختم کریں۔ حسد انسان کو اندر سے جلا کر رکھ دیتا ہے، انسان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔
फ़क़ी अबू लैस समरकंदी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि हसद से बढ़कर कोई चीज़ मुज़र नहीं, हसद से बढ़कर कोई चीज़ मुज़र नहीं कि दुश्मन तक इसका असर बद पहुँचने से पहले पहले खुद हासिद को इसका असर पहुँच जाता है, कि जिसके बारे में हसद किया जा रहा है उसको इसका असर बाद में पहुँचेगा, पहले जो खुद हसद कर रहा है हासिद है उसको इसका असर पहले पहुँच जाएगा, उस तक इसका असर पहले चला जाएगा। और फ़क़ी फरमाते हैं कि हसद करने वाला 5 मुसीबतों में मुब्तला होता है, 5 मुसीबतों में मुब्तला होता है, 5 आफतों में मुब्तला होता है। पहली मुसीबत जो हासिद होता है मुसलसल गम में रहता है, मुसलसल गम में रहता है। दूसरी मुसीबत कि इस पर कोई अजर नहीं मिलता, कि ये अलहदा से मुसीबत है कि इंसान तकलीफ़ भी बर्दाश्त करता है, परेशानी भी बर्दाश्त करता है, अपने आप को गमगीन भी करता है, लेकिन इस पर कोई अजर नहीं है, कोई सवाब नहीं है। और तीसरी मुसीबत कि ऐसी काबिल मज़म्मत हालत जिस पर कभी तहसीन नहीं, कि ऐसी हालत होती है कि इसकी तारीफ़ नहीं की जा सकती, इसकी कोई तारीफ़ नहीं है। नंबर 4, अल्लाह ताला हसद करने वाले पर नाराज़ होते हैं, अल्लाह ताला हसद करने वाले पर नाराज़ होते हैं, हसद करने वाले पर नाराज़ होते हैं। नंबर 3, तौफ़ीक़ के दरवाज़े इस पर बंद हो जाते हैं, तौफ़ीक़ के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, हसद की बीमारी हमें अपने अंदर से निकालनी चाहिए। जब हमें किसी के बारे में हसद होने लगे, किसी के बारे में बदगुमानी होने लगे, तो बेहतरीन इसका इलाज ये है कि हम उसके बारे में दुआ करें, उसके बारे में दुआ करें, उसके हक़ में दुआ करें, उसकी हिदायत के लिए दुआ करें, उसकी मज़ीद तरक्की की दुआ करें, मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मज़ीद अपने नेमतें अता फ़रमाए, इसकी हम दुआ करें तो इंशाअल्लाह हमारे दिलों से हसद की बीमारी ख़ुद ब खुद निकल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता